السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کی رائے سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلوں. آج ہمارا پہلا موضوع جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج اب اسے کہا جاتا ہے. پہلے وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج ہوتی تھی، اب وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے. اس کی بلڈنگ کے اوپر 4 دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی جو کہ مارے گئے. حملہ ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا جی کہ جہاں پہ وہ جا کے کسی نقصان کا باعث بنتے. اس حملے کی جو حیثیت ہے وہ سمبولک بہت زیادہ ہے، کیونکہ جب سے آن لائن ٹریڈنگ ہوئی ہے فزیکلی لوگ جو ہیں وہ کم آتے ہیں مارکیٹ میں. اس کے علاوہ شہر کے اندر بروکرز نے اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ سے باہر اپنے آفسز بنا رکھے ہوئے ہیں شاندار قسم کے. تو اگر انہیں ٹریڈنگ کے حوالے سے آنا بھی ہوتا ہے تو وہ اس جگہ پہ آتے ہیں. نمبر 2 اور نمبر 3 یہ کہ کرونا کی وجہ سے ویسے بھی 1/3 سٹاف جو ہے وہ آتا ہے دفتر میں. اگر ہم اسٹاک ایکسچینج کے سٹاف کی بات کر لیں، باقی لوگ جو ہیں وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے باعث گھروں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے بھی یہاں پہ اس بلڈنگ پہ قبضہ کر کے بھی کوئی نیوسنس ویلیو کریٹ نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن سمبولیکلی اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ خبر جاتی کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا. اور جس طرح ان سے خوراک اور دوسری چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان کا کوئی لانگ ٹرم پلان تھا. اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ جو حملہ ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کی اکانومی کو نیچے جاتے ہوا دیکھنے کے لیے کون سا ہمارا دشمن جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس کر سکتا ہے. ہمارا پہلا موضوع یہ ہوگا. اور دوسرا موضوع پہ آج ہم بات کریں گے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ آج بجٹ پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی، جس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ بڑھکیں بھی لگائیں. 146 ممبر جو تھے وہ وفاقی حکومت کے موجود تھے. باقی انہوں نے گنوائے کہ جو باہر گئے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا کرونا ہے، یہ سارا کچھ. لیکن بہرحال گنتی انہوں نے 166 کی شو کی اور بڑھکیں شڑکیں بڑی لگائیں. اپوزیشن کی تمام جو کٹوتی کی تحریکیں تھیں وہ انہوں نے مسترد کر دیں. ظاہر ہے حکومت کی اکثریت تھی. اپوزیشن کیا کرتی رہی، یہ بھی آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر میاں سیف الرحمان صاحب، سینئر صحافی، ایڈیٹر اور کالم نگار ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے سینئر بھی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب تو سانو زیادہ سینئر تھا نا، سمجھو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمدم دینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. آپ بیورو چیف ہیں لاہور کے. اور بھٹی صاحب بڑے کمال شخصیت ہے. آج مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ سندھ کے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ سندھی ہیں، اور یہ پار والے کہتے ہیں کہ ساڑھے والے نے بھٹی. ہم انہیں کہتے ہیں یہ ہمارے بھٹی صاحب ہیں. اب پتہ نہیں، یہ تو اسلام آباد والے بھٹی صاحب ہیں. سرحد پار والے کیا کہتے ہیں؟ سرحد پار والے کہتے ہیں کہ ہمارا بھٹی ہے. اسلام آباد سے جو ہے وہ ممتاز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں. بھٹی صاحب ہی بھٹی صاحب کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کدھر کے بھٹی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آج جی پہلی مرتبہ اسکائپ سے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، جوائن کریں گے جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب. پاکستان میں جرنلزم کا بہت بڑا نام ہے، ایڈیٹر رہے ہیں، کالم لکھتے ہیں. اور ان کے کالم کی کاٹ جو ہے، مطلب ہم جو تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں اس وقت صحافت میں، کوئی ایک آدھ فکرہ ہم سے سرزد ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے ہماری وہ یونیورسٹی دیکھنی ہو جہاں سے ہم نے گریجویٹ کیا ہے تو وہ عبداللہ طارق سہیل صاحب کی صورت میں آج آپ کو ہماری سکرین پہ جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا تشریف لانے کا. میاں سیف الرحمان صاحب جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو بھٹی صاحب سے شروع کر لیں اسلام آباد سے. بھٹی صاحب، یہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اس دن حملہ جس دن بجٹ اپروو ہونا تھا، یہ تو کوئی ساری فائنانشل گیم نہیں بن رہی، فنانس اور اکانومی کی گیم نہیں بن رہی؟ دیکھیں، یہ ایک سیکوینس ہے رضوان رضی صاحب. پہلے رینجر کے اوپر 3 حملے ہوئے، کراچی کے اندر، لاڑکانہ کے اندر اور سندھ میں. جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے سیکورٹی فورسز کے اوپر وزیرستان کے اندر بھی حملے ہو رہے تھے مختلف جگہوں کے اوپر. اور یہ آج ہوا ہے اسٹاک ایکسچینج کا. اور اس کی جس تنظیم نے BLA نے ذمہ داری قبول کی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اس کے ڈانڈے اور ڈورے کہاں پہ ملتے ہیں. لیکن اس کے اوپر جو سب سے قابل ذکر چیز تھی وہ رسپانس تھا ہماری سیکورٹی فورسز اور جو وہاں پہ سیکورٹی تھی سندھ پولیس ان کا. اور انہوں نے ریکارڈ ٹائم کے اندر جو ہے ایلیمینیٹ کر دیا ان کو.
اور 7 لوگ جو ہے وہ اس میں 3 لوگ شہید ہوئے، یہ 4 دہشت گرد جو ہیں BLA کے مارے گئے. اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب قندھار کے اندر BLA کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا، اور اس کے اگلے روز یہ یہاں پہ واقعہ ہوتا ہے. پوری کوشش یہ ہے ہمارے دشمن کی جو سرحدوں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح انگیج کیا جائے سیکورٹی فورسز کو پاکستان کے اندر. ہم پہلے سے جو بات کرتے آئے ہیں ایک عرصے سے ٹرپل سٹریچ کی، اور ٹرپل سٹریچ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف وزیرستان کی سائڈ پہ جو ہمارا افغانستان بارڈر ہے وہاں سے انفلٹریٹ کر رہے ہیں یہ ادھر، اور سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں. سیکنڈلی اب شہروں کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے دوبارہ جو بغل بچے ہیں ان کو، اور یہاں پہ سیکورٹی فورسز کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر بارڈر کے اوپر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ LOC اور بارڈر کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی جھڑپیں جو ہیں، دوسرے لفظوں میں گولہ باری جو ہے وہ جاری رہتی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے. عین بجٹ والے دن اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملے کا مطلب یہ تھا کہ میسیج دینا تھا. پہلی دفعہ ہے کہ BLA جو ہے وہ بلوچستان سے نکل کر جو ہے وہ کہیں پہ حملے کر رہی ہے، اور اس طرح کے جو یہ آلموسٹ خود کش حملہ بنتا ہے. ٹیررسٹوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اسکیپ نہیں کر پائیں گے، مرنا ہے انہوں نے، اور وہ کسی جگہ گھستے ہیں اور آپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ایک کوشش کے باوجود پچھلے کچھ 2 سے 3 مہینوں کے اندر کوئی بڑا نقصان پاکستان میں یہ نہیں کر پا رہے ہیں. اور سب کو معلوم ہے کہ ان کے جو ہے یہ ایک پراکسی وار ہے، اور اس کے پیچھے ہاسٹائل ایجنسی ہے، ہمارے نیبرز کی راہ ہے. اور جب بھی وہ ان کے اوپر پریشر آیا ہوا ادھر لداخ میں چائنا کی طرف سے، ادھر سے LOC کے اوپر لگے ہوئے ہیں. کشمیر کے اندر روزانہ جو ہے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایک ہی ملک کے لیے سیوٹیبل ہو سکتی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی، اور وہ انڈیا ہے. اور مودی کا چونکہ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ جب سے لداخ میں شکست ہوئی، مار پڑی اور علاقہ چھن گیا، اس کے بعد سے عوام میں ایک وہاں پہ غم و غصہ ہے. اور حیرت انگیز طور پہ یہ غم و غصہ مودی کے خلاف بھی ہے اور فورسز کے خلاف بھی ہے. تو آپ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دینے کے لیے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا کے اور LOC کے اوپر بمباری کروا کے یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. یہ میسیج اپنے عوام کے لیے جو ہے انٹرنل کنزمپشن کے لیے انڈیا دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. میاں سیف الرحمان صاحب، یہ جو مجید بریگیڈ جس BLA کی جو ہے جس نے آج یہ حملہ کیا، بڑا وائرل ہوا یہ سارا ان کا. ہاں، اور اس سے پہلے بھی یہ اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی کے جو چائنیز کونسلیٹ تھا اس پہ بھی حملے کرنے کی ذمہ داری انہوں نے ہی قبول کی تھی، اور انہی کے لوگ تھے. اور یہ جو صورتحال ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ پہلے بھی بلوچستان کے اندر تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہوں گے، لیکن کراچی میں بھی ان کا یہ والا صورتحال ہے. کیسے سمبلائز کرتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا، دن انہوں نے کون سا چنا؟ مطلب جس دن ہمارے 2 اہم لینڈ مارک جو ہے وہ فائنانشیل سیکٹر کے، اور اس دن فائنانشیل ہب کے اوپر ہی حملہ ہوا. ٹھیک ہے، تو اس سے آگے جا کے کیا دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک آپ نے بڑا اچھا لفظ بولا، سمبولزم. دیکھیں سمبولزم جو ہے کہ میں نے ان کو بہت قریب سے ٹیرر نیٹ ورکس کو دیکھا ہے. ان کے بارے میں جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ ایک بہت بڑی قوت سے ٹکرائیں گے تو وہ کیا اسے حاصل ہوگا، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقصد تمام لوگوں کو پاش کرنا یا 10 لاکھ بندوں کا ہدف نہیں ہوتا. ہمارا ہدف ہوتا ہے اسٹرائکنگ دی ٹیرر ان دی ہارٹس آف دا پیپل. اسٹرائک ٹو ٹیرر. جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملے اس طرح کرنے ہیں کہ لوگ سہم جائیں. فائنینشیل سیکٹر چن لیا، اسکول چن لیے. اچھا، اس طرح کے آپ کے جو بھی بڑے بڑے علامتیں ہوتی ہیں ملک کی سلامتی کی، ملک کے استحکام کی، یا ملک کے ایک نظام کی روانی کی، ان کو اٹیک کر کے یہ بتانا ہے کہ ہم رکھنا ڈالنے کی قوت رکھتے ہیں. اچھا، ان کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے، یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور لوگوں کو علم بھی ہوگا، اب چیزیں کوئی چھپی نہیں رہی. یہ ایک نیٹ ورکنگ جو ہوتی ہے نا، جیسے مجید بریگیڈ کو آپ سمجھ لیں، ہو سکتا ہے اس کے کوئی 50 بندے ہی ہوں آپریٹیوز، لیکن ان کے ہمدرد جو ہیں وہ ہزاروں میں، سینکڑوں میں ہو سکتے ہیں. اور وہ ہمدردیاں ضروری نہیں ان کی کاز کے ساتھ ہوں، وہ فائنینشیل بھی ہوتی ہیں. آپ باقاعدہ یعنی جہاں سے اسلحہ خریدتے ہیں، جو آپ کا سپلائر ہوتا ہے وہ آپ کا ہمدرد ہوتا ہے، آپ اس کے گاہک ہوتے ہیں. یعنی اور اس میں آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ایسے نیٹ ورک جو اسلام کے باقاعدہ مامے بنتے تھے،
ان کے پاس وہ کانٹرابینڈ آئٹمز، وہ غیر لائسنس یافتہ ویپنز نکلے جو لیتھل، موسٹ لیتھل، لائک اوزی اسرائیل کی، اور بھی بہت سی اس طرح کی کانٹرابینڈ آئٹمز سے نکلی، پشپشے، کرنکوف، کلاکوف، پتہ نہیں کیا گیا، ان کے تو نام لیتے جائیں، بہت بڑی لسٹ ہے. اور وہ فراوانی سے ان کو اکراس دی فرنٹیئر یہاں سامان پہنچتا رہا ایک عرصہ. اب ممکن ہے اب بھی کہیں نہ کہیں سے وہ آپریٹ کر لیتے ہیں، ان کے سمپتھائزر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے. اب اگر ہم بات کر دیتے ہیں آسانی سے کہ جی رو نے کر لیا، رو یقیناً رو ہماری خیر خواہ تو ہے نہیں، وہ بد خواہ ہے، اور وہ ایسے تمام سافٹ انڈر بیلیز آپ کی آئیڈینٹیفائی کرتی رہتی ہے کہ کہاں پہ. آپ دیکھیں نا، چین میں اگر مار پڑ رہی ہے بھارتی فورسز کو، تو وہ دیکھے گا کہ ان کہاں پہ سافٹ انڈر بیلیز ہیں، چین کے ہمدردوں کی صحیح، چین کے سپورٹرز کی صحیح، پاکستان کے چین کے ساتھ. ویسے تو چین اور بھارت کے بھی فائنینشیل آپس میں جو ارینجمنٹس ہیں وہ بہت بڑے ہیں، شاید $100 بلین سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. اور پاکستان کا چونکہ ایک الائی ہونے کا بھی، ایک آئرن بردر ہونے کا ایک تاثر ہے، اس تاثر کو، سمبل کو بھی ہٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے پھر وہ آپ کے ہاں سافٹ انڈر بیلیز، وہ لوگ جو باقاعدہ تیار ہیں. اور ریزینٹمنٹس تو پہلے ہی آپ کے ہاں، جیسے آپ نے مجید بریگیڈ کی بات کی، اور بلکہ آپ ہی نے شاید مجھے وائرل کیا، اور اس میں مجھے یہ دیکھنے کو بڑی پریشانی بھی ہوئی کہ کن کا انتخاب کیا گیا، کہا گیا. یہ تو ابھی چیزیں شواہد آئیں گے کہ جی بلوچستان کے وہ ینگ سٹوڈنٹس تھے جو ڈسکرنٹل تھے، یا جو ان کو برین واشنگ کی گئی تھی، یا کیا موٹیویشن تھی پیسے کی، یا اسلحہ چلانے کی بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے، اس میں آئیڈیولوجیکل انڈوکٹرینیشن بھی کر دی جاتی ہے. آئیڈیولوجیکل انڈکٹریشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. وہ تو میں تو پہلے کہتا ہوں جی، مالی پسماندگی دہشت گردی کا نمبر 2 فیکٹر ہے. پہلا فیکٹر ذہنی پسماندگی، اور ذہنی پسماندگی ہی سافٹ انڈر بیلی ہے. وہیں پہ وہ ہٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ولنریبل ہیں، جن کو آسانی سے اپنی طرف راغب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ جا کے آئیڈیالوجیکل ان کو برین واش کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. عبداللہ طارق سہیل صاحب، اس وقت دنیا کے اندر یہ جو مرسنریز ہیں ان کے مختلف لیئرز ہیں، مختلف ان کے گروہ ہیں جو آن رینٹ اور آن ڈیمانڈ دستیاب ہیں. تو نام کسی کا بھی لگا دیں، مطلب کہ نام اس کا کوئی بھی رکھ دیں، دہشت گردی پھیلانا ہے نا جی. پیچھے سے کوئی جو مرضی اس کو، کلبھوشن یادو بیٹھا ہوا، ویسے تو آج کل یہ نام لینا ممنوع ہے پاکستان کے اندر، بلکہ گناہ کبیرہ ہے. ایک منسٹر صاحب فرما چکے ہیں کہ کلبھوشن یادو تو انڈیا چلا گیا ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کا نام لے رہے ہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کے. کوئی بھی کلبھوشن یادو پیچھے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں اس طرح کے سسٹم کو آپریٹ کر سکتا ہے نا سر؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دشمن کو فائدہ اٹھانے کے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں ان کا رستہ ہم بند کر دیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی وارداتیں بلوچستان میں بھی اور ہمارے پختونخوا کے قبائلی علاقے میں بھی جو کافی حد تک ختم ہو گئی تھی، اب یہ واقعات پھر سے سر اٹھانے لگے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ صرف مئی میں 3 ایسے واقعات ہوئے جن کی PLA نے ذمہ داری قبول کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ کوتاہی ہوئی ہے جس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے. اور دشمن ہمارا کون ہے ہم جانتے ہیں. ایک ہی ملک ہے جو چین سے تو سکور برابر نہیں کر سکا، لیکن وہ پاکستان سے بدلہ لینے یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع وہ مس نہیں کرتا. تو اس صورتحال میں یہ ایک اچھی بات اس کراچی کا جو آج کا واقعہ ہوا، اس میں اگرچہ 3-4 ہمارے اہلکار شہید ہوئے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے، لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ پولیس نے یا جو بھی وہاں فورس تعینات تھی، بہت مختصر عرصے میں ان کو ناکام بنا دیا، کیونکہ ان کا پلان صرف 3-4 سیکورٹی اہلکار مارنا نہیں تھا، بلکہ وہ اسٹاک مارکیٹ کی عمارت پر قبضہ کر کے بہت سارے لوگوں کو، جن میں یہ تاجر برادری جو اسٹاک بروکر ہوتے ہیں ان کو وہ شامل تھے، ان کو مارنا چاہتے تھے. اور اس طرح ایک ان کا لمبا پروگرام تھا، وہ کھانے پینے کا سامان بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. تو اگر یہ پولیس ایکشن میں غفلت ہوتی یا یہ اس طرح تیار نہ ہوتے تو کراچی میں آج بڑا واقعہ ہو سکتا تھا، جو ہم نے ناکام بنا دیا ہے پاکستان کی فورسز نے. یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ پچھلے 1.5-2 برس سے یہ واقعات پھر سے کیوں سر اٹھانے لگے ہیں. یہ ہمارا کام تو صرف سوچنا اور انڈیکیٹ کرنا ہے، اور اس پر عملی کارروائی تو اداروں نے کرنی ہے، حکومت نے کرنی ہے. اگر ان کی توجہ حکومت کی اس معاملے میں ہے،
वो करनी चाहिए। और एक बात जो हमारे दानश्वर नहीं करते आमतौर पर, वो करनी चाहिए कि दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी या अलहदगी पसंदी या इस तरह के एंटी स्टेट धारे चलते हैं तो वहाँ उनको ख़त्म करने की पॉलिसी मल्टी डायमेंशनल होती है। यानी एक तरफ तो वो दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, दूसरी तरफ अवाम में उनके लिए हमदर्दी के मौक़े ख़त्म किए जाते हैं, क्योंकि अगर अवाम में दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी ना हो तो उन्हें फिर कार्रवाई करने का रास्ता नहीं मिलता। इसके लिए एक सियासी डायलॉग भी चलता है जो दहशतगर्दों से नहीं बल्कि ऐसी सियासी कुव्वतों से किया जाता है जो किसी न किसी हवाले से अपने अदम इत्मीनान का इजहार कर रही हों। उनको अगर मुतमईन कर दिया जाए तो दहशतगर्द सिर्फ गिनती के चंद नंबर रह जाते हैं जिनको ख़त्म करना फिर इतना बड़ा मसला नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, आपने अगर गौर किया हो तो जो सिंबॉलिकली जो मैंने इंट्रो के अंदर बात की थी कि अगर खुदा ना खास्ता अदर वे राउंड होता, कब्ज़ा हो जाता, तो दुनिया के अंदर में ये भी खबर फ्लैश की है कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हो गया। ये CNN से लेके अल जज़ीरा तक सब ने फ्लैश की है। लेकिन अगर इस पर कब्ज़ा हो जाता तो इससे कई गुना ज़्यादा खबर फ्लैश होती, नंबर 1। दूसरी, वो जो दहशत फैलाने का लेके आए थे, वो जो फार्मूला लेके आए थे कि कब्ज़ा करेंगे और वहाँ पे लोगों को करेंगे, वो उलट हो गया। यानी हमने ये मैसेज दिया कि हम जाग रहे हैं, हम जो है वो ऑन आर टोज़ हैं। ठीक है, 2 बातें तो ये हो गई। और तीसरा ये कि मार्केट भी आज ना सिर्फ कि मुस्बत खुली बल्कि मुस्बत बंद भी हुई, 100 पॉइंट मुस्बत से तो वो खुली। तो इसका मतलब ये है कि तीसरा मैसेज ये चला गया कि पाकिस्तान का इस वाक़े के नतीजे के अंदर सरमायाकार और सरमाया नहीं डरा, वो मार्केट के अंदर मौजूद है। आपका क्या ख्याल है? ये सब देखिए, पहली तो मैं वो शाबाश दूंगा वो पुलिस वाले को, बच्चे को, उसने जिस बहादुरी से ये काम किया है। वो 2 डाकू तो अकेले ने फड़काए, ठीक है ना। उसने जो बात उसकी हमने देखी सोशल मीडिया पे, और उसका इंटरव्यू भी टीवी पे चला, मुख्तलिफ चैनल्स पे चला, हमारे भी चला, जिस तरह उसने बहादुरी से लड़ा। इसका मतलब ये है कि हम वाक़यातन जाग रहे हैं। वो चाहे सिंध है, वो चाहे पंजाब है, वो चाहे बाकी सूबे हैं दोनों। लेकिन उससे ये हुआ कि अगर कोई सूबा थोड़ा सा ढील है जिसकी अंदर, वो बलूचिस्तान है, उसकी अपनी रीजंस हैं। लेकिन इन सारों के पीछे हम हमेशा कह देते हैं जी कि भारत का हाथ है, फलाना हाथ है। हम उसको कह के थोड़े से दिन हमें याद रहता है वाक़या, उसके बाद हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। शॉर्ट मेमोरी लोग हैं, थोड़ी हमारी याददाश्त रहती है। लेकिन हमारी एक बात, आप उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस को भी थोड़ा सा जो है वो तेज़ करना पड़ेगा हमें। गो के हम पिछले कुछ अरसे में आप देख लें, 1 डेढ़ 2 साल में, कि फ़ौज पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस विंग है, जो उसने जितने भी हमारे इदारे हैं, वो इतने अलर्ट हैं कि इन लोगों को खुल खेल कर मौका नहीं मिला गया। अब रही बात भारत की और हमलों की, तो उसने उसको जितनी सुबकी, जितनी शर्मिंदगी, जितनी खिफत, जितनी हजीमत उसको वहाँ पे लद्दाख में उठानी पड़ी है, उसने कहीं ना कहीं हरकत करनी थी। क्योंकि वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे थे जी कि वो LOC पे करेगा या कहीं और करेगा, उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था और उन्होंने करनी थी ये काम। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले जो हैं, BLA वाले, वो बच्चे हैं, वो नाराज़ हैं थोड़े से, उनके साथ कुछ मसाइल होंगे। मैं नहीं कहता, ना मैंने कभी उनसे मिला हूँ, ना मुझे पता है उनके मसाइल क्या हैं, लेकिन बज़ाहिर यूँ लगता है। लेकिन अब वो दावा ये कर रहे हैं जी कि हमने ये दहशतगर्दी, जिस तरह सैफुर रहमान साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, कि इनका मकसद होता है कि एक जो है ना थोड़ी सी पैनिक क्रिएट करना किसी तरफ भी, मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क में, कहीं भी एक जगह, किसी बड़ी जगह पे। तो उनका ये टारगेट होता है। जो बात आपने सरमायाकारी की है, आप ये देखिए कि बाहर हमला हुआ था और अंदर हमारा स्टॉक एक्सचेंज बड़े मज़े से चल रहा था, किसी को कोई पता नहीं था कि अंदर बाहर क्या हो रहा है, यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, कौन आया कौन गया, कोई मसला ही नहीं हुआ वहाँ पे। तो इट मीन्स कि हम लोग फिर जाग रहे हैं। इससे भी ये सरमायाकार भी जाग रहा है, हमारी फोर्सेस भी जाग रही हैं। तीसरी बात आपने, मैं कहूँगा जी कि जो आपने कहा है कि जी जो पुलिस का जो था, और दूसरा वो कोई कब्ज़ा करने के चक्कर में थे और बड़ी नेगेटिव जब बात जानी थी। देखिए रही साहब, जब तक तो हमारे पास इस तरह के नौजवान मौजूद हैं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं और वो अलर्ट हैं, तो कब्ज़ा तो बड़ी दूर की बात है, पहला काफ़ी शुरू नहीं होना उन लोगों से, वो नहीं आ सकते। ये होते हैं बेसिकली स्लीपर सेल्स होते हैं ये बच्चे जो दहशतगर्द हैं। इनको वो सोए आराम से बैठे रहते हैं, वो कोई महीने बाद, कोई 6 महीने बाद, कोई साल के बाद इनको फंडिंग आती है। अच्छा, स्लीपर इसलिए कहते हैं, सोए रहते हैं जी। ये सोए मतलब सोए के मतलब ऐसे नहीं लेकिन ये बिल्कुल वो होते हैं कि इनएक्टिव होते हैं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकल भी सो रहे हैं और बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे। मतलब हो सकता है वो रेडी वाला हो,
بلوچستان میں تو اسی قسم کے کام ہوتے ہیں نا جی, وہاں ریڈی والا ہوگا, ہو سکتا ہے دانے والا ہو جو بیچنے والا ہو, کوئی دکاندار ہوگا, فقیر بھی ہو سکتا ہے, کوئی مانگنے والا ہو. یہ سلیپر سیلز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کو جب پیچھے سے ڈائریکشنز آتی ہے, ان کو اچھے خاصے جو ہے بھارت فنڈنگ کرتا ہے. انٹرسیپشن ہوئی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوئی ہوگی, ڈیفینیٹلی اس میسج کی ان کے کہیں نہ کہیں انٹرسیپشن ہوئی ہوگی. تو وہاں پہ جتنے الرٹنس سندھ پولیس کے وہ اس نوجوان نے دکھائی ہے, اور جتنی سندھ آج جاگی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شاباش بھی دینی چاہیے. ان کو بہت ان کا اچھا اس اقدام میں تھا. تو سندھ حکومت کی چترول بنتی ہے ویسے, میرا مطلب نہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ پہنچے کیسے, وہاں تک پہنچے کیسے ہوئی وہ ہے. روکنے کی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جس طرح ایکٹیولی رول اس پہ پلے کیا, اور جس طرح ان کی یہ جو کوئک رسپانس والے لڑکے جو ہیں, یہ فوج ہی ٹرینڈ کر کے بھیجتی ہے ان کو نشانہ, اس کا آپ نشانہ چیک کریں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بر وقت ساری, اس نے حاضر دماغ کتنا تھا کہ اس نے کہا جی کہ میں اس طرح تو یہ جائے گا نہیں, مرے گا نہیں, دہشت گرد تو وہ ہے. تو اس نے اس کے سر میں جس طرح سے اس کو سنائپر شوٹنگ اس نے کی ہے اس لڑکے نے. اگر آپ کبھی سنائپرز کی دیکھیں جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے, وہ کہیں نہیں گولی مارتے, ٹھک کر کے سیدھے دماغ پہ مارتے ہیں. اس سے صرف ایک میسج یہ گیا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کو شکست ماضی میں بھی دی ہے. آئندہ بھی اس طرح کا کوئی واقعہ خدا نہ خواستہ آتا ہے تو ہم بالکل سینہ سپر تیار ہیں کہ دہشت گردی اب ہم نہیں برداشت کریں گے, نہ ہونے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میرے ممتاز بھٹی صاحب کو کوئی بات لگتا ہے ڈاڈی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے, تو بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب. دیکھیں رضوان صاحب, یہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے حالات ریجن کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح سے جو ہے وہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس طرح کی مزید اٹیمپٹس بھی ہو سکتی ہیں خدا نہ خواستہ. اور اس پہ ہماری لا انفورسمنٹ جو ہے, بالخصوص پولیس, اور جو ہماری عوام کا واچ ڈاگ کا ایک رول ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے اوپر, ماحول کے اوپر نظر رکھیں کہ کون سے مشکوک. آپ دیکھیں ان لوگوں نے گاڑیاں وہاں سے لی ہیں کراچی سے, جو ابتدائی پیش رفت ہوئی ہے اس میں خریدی گئی ہیں اور حال ہی میں خریدی گئی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہماری کمیونٹی کو بھی نظر رکھنی چاہیے, اور اگر نظر رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے واقعات کو پریمپٹ کرنا بھی پاسبل ہوتا ہے, ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے, پہلے لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے, اور ان کا یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہونے سے پہلے بھی اس کو ناکام بنایا جا سکتا ہے. انٹیلیجنس اداروں کو بھی ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. عبداللہ طارق سہیل صاحب, 2 ہفتے پہلے طالبان کی مرکزی شورا کا اجلاس ہوتا ہے. میں امارات اسلامیہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اس میں کہ باقی باتیں تو ان کی ڈیٹیل میں اور ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ 3 سے 4 ماہ کے اندر پاکستان کے اوپر اندر اور باہر دونوں طرف سے حملے ہوں گے, اور ایسی صورت میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی ڈسکس کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا ہمیں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو اس وقت اتنا کامن پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو اندر سے بھی انگیج کیا جائے گا اور باہر سے بھی کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں, جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں واقعات بڑھ گئے ہیں, تو آج کے واقعے نے کیا میسج دیا ہے؟ میں مختصراً آپ کا ویو دوبارہ چاہ رہا ہوں. میرا خیال ایسا نہیں ہے کہ پاکستان پر باہر سے کوئی بڑے حملے یا اس طرح کی کوئی مہم ہوگی پاکستان کے خلاف. یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں یہ اکا دکا واقعات ہیں, بس ان کو اکا دکا سے بھی کم ہو جانا چاہیے, ہماری یہی بڑی کامیابی ہوگی. جی بالکل. اس کے لیے خاص طور پر بلوچستان کے علاوہ یہ قبائلی علاقوں میں بھی صورتحال جو ہے وہ توجہ کا تقاضا کر رہی ہے, کیونکہ وہاں معاملات بہتر نہیں ہیں, خراب ہو رہے ہیں, اور اس میں کئی پہلو شامل ہو گئے ہیں. ایک تو وہاں وہ دہشت گردی ہے جس کو ہم طالبان کا نام, اسلامی طالبان کا نام دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے جو سیکولر کہہ لیں یا افغانستان کے قوم پرست کہہ لیں, جن کو انڈیا کی پشت پناہی حاصل ہے, وہ بھی چل رہے ہیں. باہر سے حملہ ہونے کی تو ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہے کہ بھارت کوئی ایڈونچر کرے, اور میرا خیال ہے وہ ایک محدود ایڈونچر کا خدشہ تو اس کی طرف سے ہمیشہ سے ہے اور آئندہ بھی رہے گا, لیکن اس سے زیادہ کسی بڑی کارروائی کی مجھے کوئی توقع نہیں ہے, کوئی خدشہ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بھارت کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس کی اپنی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی اس جنگ میں. اگرچہ پاکستان اس کے مقابلے میں کئی گنا چھوٹا ملک ہے, اس کی معیشت بھی چھوٹی ہے, لیکن بھارت کی معیشت اتنی بڑی ہے کہ وہ جتنی بڑی معیشت ہوگی وہ دھچکے کا اثر کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. یعنی اگر ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ خدا نخواستہ کراچی میں ہو جاتا ہے تو پاکستان
को जितना उससे नुकसान पहुंचेगा, उतना ही बड़ा धमाका अगर बम्बई में हो जाए तो भारत को उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उनकी मईशत के पैमाने हमसे मुख्तलिफ हैं। तो ऐसी किसी किस्म की बाहर से तो मुझे हमले का ख़तरा नहीं है। ये है कि आज़ाद कश्मीर के बारे में वो अपने इरादे ज़ाहिर करते रहते हैं कि हमने ये वापस लेना है, लेकिन ज़ाहिर है वो उन्हें भी पता है कि इस तरह इलाके कब्जे में नहीं रहे जा सकते। और दूसरी बात ये कि चीन के साथ जो उनकी कशमकश हुई लद्दाख में वहाँ एक वादी कोई 60-70 किलोमीटर की। ठीक जी, दोबारा आते हैं जी, और अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आज का जो बजट पास हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के फेडरल बजट की, जो कि आइंदा साल का बजट पास हो गया, और उस बजट में क्या पास हुआ क्या पास नहीं हुआ। हुकूमत को इस बात की खुशी थी कि 166 लोग उन्होंने असम्बली में दिखा के ये बजट पास कर लिया। रात जब इमरान खान के इस्तकबालिये में, जो कि 2 साल के अंदर पहला इस्तकबालिया था, उन्होंने दिया, और पहले उनकी पार्टी के लोग इस बात के ऊपर धमाल डाला करते थे कि जनाब वो तो चाय भी नहीं पिलाते। कल उन्होंने 172 डिशें शायद कोई बता रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। चलिए 172 छोड़ें, 72 को भी छोड़ें, 7 डिशें भी अगर उन्होंने रख ली हैं, लेकिन ये है कि जो चाय नहीं पिलाते थे अब वो खाना खिलाने पे क्यों उतरे हैं। भट्टी साहब, ये क्या चमत्कार हुआ है भट्टी साहब, मुमताज़ भट्टी साहब, कि जो चाय पिलाने को तैयार नहीं थे वो खाना खिलाने पे उतर आए। देखिए रिजवान साहब, पहली बात यह है कि एक चीज़ तो तय थी कि बजट तो पास होना था, और स्मूथली पास हो गया। उसमें अपोजिशन का रोल भी वही था, वो जो मिली नहीं होती वो चोरों के साथ जो मिल जाती है। अच्छा, एनी हो, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने खाना दिया, उसमें इत्तेहादियों को भी बुलाया गया, वहाँ पे लोगों ने शिकवे शिकायत किए और उनको ये कहना पड़ा, यानी हीट इतनी ज़्यादा है कि जी हम मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रहे, आपके काम शाम भी होंगे। लोगों ने अपने गिले शिकवे भी किए ना मिलने के हवाले से, वज़रा के हवाले से, और इस तरह की गुफ्तगू जो है वहाँ पे होती रही। और बजट जो है वो आज सारे शोर शराबे के अंदर जो है वो मंजूर हो गया है। बजट रोकने की कोई अपोजिशन की तरफ से प्लानिंग नहीं थी और ना ही राब्ता किया गया था। अगर अपोजिशन इसमें शायद सनसियर होती तो चौधरी बरादरान से राब्ता किया जा सकता था, और कुछ लोगों से राब्ता MQM वगैरह इत्तेहादियों से राब्ता किया जा सकता था, लेकिन अपोजिशन ने किसी से राब्ता ही नहीं किया। सो फाइनली बजट पास हो गया। अब जो असल गेम है पॉलिटिकल वो अब शुरू होगी। अब इसमें देखें, नंबर 1 तो ये है कि अब तक की हुकूमत की जितनी भी फ़्लाइट है, या आप कह लें कि स्मूथ सेलिंग है, बुरी कारकर्दगी के बावजूद, बदनज़मी के बावजूद और नाकस हिकमत अमली के बावजूद, उसका सारा क्रेडिट जो है वो अपोजिशन को जाता है, क्योंकि इन्होंने मैदान खुला छोड़ा हुआ है और इंशाल्लाह खुला छोड़े रखेंगे। अगर आप बजट स्पीचेस को देखें, सिवाय 2-3 स्पीचेस के, बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक स्पीच की गई, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह की तरफ से, इसके अलावा इश्यूज़ के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई। मसलन अगर आप कहें कि जी महंगाई के ऊपर हुकूमत को टारगेट किया गया हो, अगर आप कहें कि जी जो बैड गवर्नेंस है उसके ऊपर टारगेट किया गया हो, या अगर आप कहें कि जी जो मईशत की तबाही हुई है, जो ज़राअत के इश्यूज़ हैं, जिस तरह से ज़राअत में तबाही हुई है उसके, या इंडस्ट्रीज़ के साथ जो कुछ हुआ है और जो कुछ FBR के साथ हुआ, टैक्स कलेक्शन के अंदर हुआ, ये वो चीज़ें थी जिनके ऊपर अपोजिशन ने बात करना गवारा नहीं किया। ज़्यादातर स्पीचेस या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और सतही किस्म की थी, बजट के ऊपर नहीं थी, ना फिगर्स के ऊपर किसी ने कोई काम किया हुआ था। एनी हो, बजट एक ज़ाब्ते की कार्रवाई थी और मंजूर हो गया। अब इससे आगे की जो सूरत हाल है वो देखना होगा। आज इम्पोर्टेंट ये था कि अख्तर मैंगल के लोगों को पूरी कोशिश के बावजूद हुकूमत मैनेज नहीं कर सकी और वो अपोजिशन के साथ ही रहे। बाकी उन्होंने जो है वो अपना एक जो फिगर था उसके तहत बजट जो है 166 का, उसके तहत बजट जो है वो पास करवा लिया है। पॉलिटिकल जो वार्म अप है वो अब शुरू होगा, लेकिन इस अपोजिशन को देखते हुए जितनी ये कंप्रोमाइज्ड है मौजूदा गवर्नमेंट,
دیکھیں لوگوں کے اندر جو ریئیکشن ہے وہ اپنی جگہ پہ الگ ہے، اس کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اس حکومت کو گرانے کے لیے، کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے، کوئی مظاہرے کو لیڈ کرنے کے لیے، کوئی جلسے کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے لیے میں تو کہتا آیا ہوں کہ پچھلے 2 سال سے اپوزیشن جو ہے کوارنٹائن کے اندر ہے. کرونا تو بہت بعد میں آیا اور میرا خیال ہے کہ کوارنٹائن کے اندر ہی رہے گی. اب یہ اپنے بوجھ سے گر جائیں اور اپنی نالائکیوں سے گر جائیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فائنلی اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پولیٹیکل ویکیوم ہے اپوزیشن کی طرف سے اور وہ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ طارق سہیل صاحب، اپوزیشن کن کی وجہ سے دبکی ہوئی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ساری قوم جانتی ہے، بچہ جانتا ہے. ریڈی والے سے جا کے باہر پوچھ لیں کہ موجودہ حکومت کی کیا بساط اوقات ہے اور اپوزیشن کن کی وجہ سے دبکتی ہے وہ تو پتہ ہے نا جی. تو اس لیے اس کی طرف جائے بغیر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ اگر پاس ہو گیا ہے تو کیا، جیسے ممتاز بھٹی صاحب نے فرمایا کہ اصل گیم اب شروع ہوگی، ڈو یو فیل شیئر ہز ویوز اور یا کوئی اور ہے آپ کا ویو؟ اشارے دیے ہیں وہ صحیح ہیں اور ان کا یہ کہنا بھی بالکل درست ہے کہ اب اصل گیم اب شروع ہوگی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس گیم میں کھلاڑی کون ہے؟ اپوزیشن، جس طرح کہ آپ نے بتایا، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن اس گیم میں کھلاڑی نہیں ہے بلکہ وہ تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ ایک تو ان پر اتنے زیادہ نیب کے مقدمات ہیں، ان کو اس طرح سے جگڑ بند کر دیا گیا ہے، اور پھر جس طرح ان کو تمام جمہوری مواقع سے محروم رکھا گیا ہے، تو وہ کسی آنے والے جو اسکرپٹ کے جس حصے پر اب عمل ہونا ہے وہ اس میں حصہ دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اسے تو اس اسکرپٹ کے مطابق اپوزیشن کو اس میں بھی کوئی کردار نہیں ملنا ہے، بلکہ کوئی نیا سیٹ اپ ایسا آئے گا جو ہم سن رہے ہیں کہ جو شاید صدارتی نظام کی طرف جائے گا، یا پتہ نہیں اس میں کوئی ٹیکنوکریٹ آئیں گے، یہ ہمیں کسی کو نہیں پتہ. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سسٹم اس طرح کی شکل اختیار کرنے والا ہے، میرے خیال میں وہ بھی ان کا اندازہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اصل میں ہونے کیا والا ہے. جو شکل نظر آ رہی ہے اور جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ ایم این نے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر منتخب نہیں ہوئے تھے لیکن پی ٹی آئی میں شامل کرائے گئے تھے. یہ جو عبداللہ طارق سہیل صاحب نے ہمیں پروگرام کے پہلے اپنے حصے میں بتایا ہے کہ اپوزیشن تو اس گیم کا حصہ نہیں ہے، سر یہ جو ویکیوم اس طرح کا جنریٹ ہوتا ہے یہ تو پھر کوئی نان ڈیموکریٹک قوتیں پورا کیا کرتی ہیں نا. ہاں تو ویکیوم فل ہوتے ہی آئے ہیں، ویکیوم کریٹ بھی کیے جاتے ہیں، فل بھی کیے جاتے ہیں. ابھی آپ کو میرا خیال ہے چیئرمین سینٹ جو صادق سنجرانی، جن کے حمایت، جن کے مخالف جو تھے وہ میجورٹی ان کے مخالف تھی، 2/3 میجورٹی تھی. ہاں جی، اور وہ چند لمحوں کے اندر وہ میجورٹی ہوگی ان کے حق میں. منارٹی کیسے بن یہ تو گئے؟ پھر وہ ہمارے ہاں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کا تو ایک پورا سسٹم جسے میں مصنوعی نظام تنفس کا کہتا ہوں، وہ تو پہلے ہی موجود ہے. وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ وہ سسٹم، لیکن وہ دیکھیں اس دن جو بنا، اس دن جو وہ سینٹ کے اندر کاؤنٹنگ کے لیے شہزادہ بیٹھا تھا جس نے آخر میں پانجی ماری تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بس اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کو ہر دفعہ کبھی وہ ایم کیو ایم سے سینیٹر منتخب کروا لیا جاتا ہے، کبھی وہ فاٹا سے منتخب کروا لیا جاتا ہے، خود پتہ نہیں وہ کہاں کا ہے. اب دیکھیں وہ نا بیرسٹر بھی ہے، سارا کچھ ہے. پولیٹیشینز کو آپ بھی بطور رپورٹر ملتے رہے، ہم بھی، میں بھی، بھٹی صاحب، یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں جب ہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دودھ کا دھلا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اب ہمارے کئی ایسے سیکرٹس ہوتی ہیں جو ہر کسی کی ہوتی ہیں، جو اگر وہ آپ کو ایکسپوز کر دیا جائے اور ہم ہر وقت، یعنی سر سے پاؤں تک اور بھی کئی لوگوں کی ہوتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بارے میں جو فائلیں کھلی ہوتی ہیں وہ تو ہماری لائلٹی تبدیل کرانے کے لیے اس کا ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، ایک صفحہ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر پالیٹکس تو آپ کے ہاں میرا خیال ہے ابھی تک ہائی جیکڈ پالیٹکس چل رہی ہے، اور وہ اس میں اگر آپ کہیں کہ ٹوٹل فری ول کے ساتھ سارے ہمارے ہاں یہ فیصلے ہوتے. باقی بجٹ کی منظوری میرا نہیں خیال کو اتنا بڑا، نہ تو اپوزیشن کا شاید یہ ایجنڈا تھا کہ بجٹ نہ منظور ہو جائے، اور نہ وہ سمجھتی ہے اپوزیشن، یا میرا لوگ بھی شاید اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بجٹ کی منظوری سے کتنا بڑا کوئی تیر مار دیا. لیکن ویسے کیا کر لیں گے؟ میاں صاحب آپ بلیک میل ہو بھی جائے نا، ٹھیک ہے، تو کام اس بلیک میلنگ کے اوپر عمل درآمد کر بھی دیں پارٹی کے جو بھی عناصر ہوتے ہیں، ویڈیو آپ کی پھر بھی ریلیز ہو جاتی ہے. بالکل، جیسے جج ارشد ملک کی ریلیز ہو گئی تھی. ہیں جی، میرا خیال ہے کہ اس میں بڑا بالکل صحیح کہا آپ نے، چیزیں اب چھپتی نہیں، بیچارے نے سب کچھ کیا، آخری حد تو تک یہ گیا، دور آ گیا کہ لیکن ویڈیو ریلیز ہو کوئی گئی. بھی کام جتنے مرضی نہا خانے میں بیٹھ کے کر لیں،
اب تو ایکسپوز ہو جاتا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جس طرح دیکھیں نا جراثیم بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ, ان کو جتنے بھی انسیکٹیسائڈز, پیسٹیسائڈز, یہ ویریسائڈز ان کے اوپر ڈال دیے جائیں, ٹھیک, وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے جائیں. میرا خیال ہے کہ اب ایکسپوجر جو ہے وہ ایک ویکنیس نہیں رہی کچھ قوتوں کی کہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایکسپوز نہیں, مائٹ جو ہے, اس لیے اسٹرینتھ جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ رہ گیا ہے جس کے اوپر بیس کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں اور وقت پہ پھر ان کو امپوز کر دیا جاتا ہے. جب امپوز کرنے کا ایک سسٹم آ جائے گا تو پھر آپ تھوڑا بہت باتیں تو کرتے رہیں گے, میڈیا میں بھی چیزیں آ جائیں گی, ایکسپوز بھی ہو جائیں گی, ویڈیوز بھی آ جائیں گی, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. عبداللہ طارق سہیل صاحب, سوری وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا, آپ کی وہ بات جاری تھی کہ اگر اپوزیشن اس گیم کا حصہ نہیں ہے تو پھر سر کون ہوگا جو اس پولیٹیکل ویکیوم کو پورا کرے گا؟ کیا ہم مطلب گراؤنڈ میں دونوں طرف سے کھیل رہے ہوں گے, بالنگ بھی کر رہے ہوں گے اور بیٹنگ بھی کر رہے ہوں گے, مطلب جو ہے میرا جی سیم کوشچن جناب ارسلان بٹی صاحب. رئیس صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تو اسی طرح ہی ہو رہا ہے کہ خود ہی کھیل رہے ہیں, امپائر بھی اپنے ہیں, انگلی بھی اس کی اپنی ہے, اور انگلی میرا خیال ہے وہ باندھ کے انہوں نے گلوز کے اندر رکھ دی ہوئی ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہیں. نہیں وہ اس پہ شاعر نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے نا کہ آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤں, خود ہی سنگھار کیا خود ہی کہا سبحان اللہ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. تو دوسری بات جو آپ کر رہے تھے رئیس صاحب کہ یہ اسی طرح ہی رہنا ہے ان کے, وہ دیکھیں بجٹ پاس کرانا. مجھے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ کے اس سوال سے بڑی عجیب سی مجھے ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہوئی ہے, الجھن سی ہوئی ہے یہ کہ جمہوریت ہے کہاں پاکستان میں. اچھا کہ آپ اپوزیشن لے نہیں پھیر دیتی ہیں جی لے نہیں پھیر دیتی. اب جمہوریت دیکھیں کون سا جمہوری آدمی ہے جو کسی نہ کسی کی مدد کے بغیر یہاں پہ آیا ہے. مجھے آپ گنا دیں سوائے قائد اعظم محمد علی جناح, اس کے بعد خان لیاقت علی خان اور ایک دو کوئی اور ہوں گے, باقی آپ اٹھا لیں 55 کے بعد سے لے کے تو ہمارا اپنا دیکھ لیں ملک کی جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے. جو میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری پیدائش سے پہلے, میری پیدائش کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا ہے, مجھے تو نہیں لگا کہ عوام کے ووٹ سے کوئی حکومت بنتی ہے یا ٹوٹتی ہے. مجھے تو آج تک نہیں فیل ہوا جی. کسی نہ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی کی مدد سے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ, پتہ نہیں کون کون اس میں شامل ہے, ہمیں تو یہ نہیں پتہ چلا آج تک کہ اسٹیبلشمنٹ کون ہے. ملنے کی بڑی خواہش میری ہے کہ میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے سے ملوں, پتہ نہیں کون ہے جی. لیکن جمہوریت ہے کہاں؟ اگر تو عوام کے ووٹ سے اس طرح کی جمہوریت آتی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں یہ کوئی سوٹیبل سسٹم ہے. پھر ہمیں نظام بدل لینا چاہیے. وہ سارے کہتے ہیں جی نظام نہیں, چہرے بدلو, چہرے نہیں نظام بدلو. اسی نعرے کے اوپر گھوم ہماری بھی اتنی ساری عمر ہو گئی. رئیس صاحب آپ کے بھی بال ماشاءاللہ گھنے بال ہوتے تھے آپ کے, وہ ختم ہو گئے, اسی غم میں آپ بھی نکل گئے. اب رہ گئی بات ہماری کہ جی ہمارا سیاسی نظام جائے گا کدھر اگر اپوزیشن اور یہ سارا کچھ ہوگا. بجٹ دیکھیں, تیسرا بجٹ انہوں نے پاس کرنا تھا, جنہوں نے بجٹ دیا تھا انہوں نے پاس بھی کروا لینا تھا. نہیں بجٹ دیا تھا یا بجٹ لیا تھا؟ نہیں بجٹ دیا تھا. اچھا ٹھیک, بجٹ جنہوں نے دے کے لیتے ہیں نا جی. ہاں اب آپ کے دیکھیں نا وہاں پہ پورے ایک سیکریٹریٹ ہے, فیڈرل سیکریٹریٹس ہیں, اس میں محکمے بنے ہوئے ہیں کتنے سارے, 5-7 صوبوں کا, 5 صوبے جو ہمارے ہیں, 7 کشمیر کا بھی ایک سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ. تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سیاستدانوں کو اپنی جو ہے وہ باغیں دے دیں گے کہ جناب ہمیں جیسے مرضی ایسے ایسے کرتے رہے, ہم آپ کے آگے کے بھاگیں گے؟ یہ نہیں ہوتا. وہ پیچھے ہوتے ہیں, سیاستدان آگے ہوتے ہیں. چونکہ سیاستدان ہمارے آج تک کمزور لوگ ہیں, ان کی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں, ان میں برائیاں ہوں گی, ہیں بھی, ان کی اچھائیاں کم ہیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا ہے جی ہمیں کہ چونکہ وہ ایک حمام میں سارے ننگے ہیں تو اس میں مسائل آ جاتے ہیں ہمیں. اب آپ جب اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی فارم میں, چاہے وہ نیب کے کیسز ہیں, چاہے وہ دوسرے عدالتی کیسز ہیں, تو مجھے بتائیں اپوزیشن کہاں سے لڑے گی؟ وہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ کمپرومائزڈ اپوزیشن لگتی ہے مجھے. بات یہ جی بھٹی صاحب کہ میں اس بات سے آپ کے اختلاف تھوڑا سا کر رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ پوری گورنمنٹ کمپرومائزڈ ہے ہماری, تو اپوزیشن کیسے نہیں ہوگی؟ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہے نا جی اپوزیشن, اسی دیوان کے اندر ہے. بھٹی صاحب سے یہی بات بھی پوچھ لیتے ہیں, اور ساتھ میں یہ جو نئے نظام کی بات ہو رہی ہے, بھٹی صاحب اس وقت آپ اگر کسی بحث میں انٹر ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کا تھوڑا سا مذہبی رجحان ہے
اس کو خلافت کا جھنڈا پکڑا دیا گیا، حالانکہ خلافت والوں کو سی ٹی ڈی کتوں کی طرح ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور مار رہی تھی، برسرے سڑک مار رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ہم کہہ رہے تھے دہشت گرد مارے جا رہے ہیں، جو بھی خلافت کا نعرہ لگاتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ ایک پارٹی ہوتی تھی خلافت کے نام سے، انہوں نے اپنا نام بدل لیا بیچاروں نے اسی وجہ سے کہ خلافت جو ہے وہ اب چونکہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ فینومینا نہیں ہے اور ہم نے جو ہے وہ خرچہ ورچہ لینا ہوتا ہے تو اس لیے خلافت کا نام ہی اڑا دیا۔ اسی خلافت کا جھنڈا اب پھر سوشل میڈیا پہ اٹھایا ہوا ہے، جو ذرا مذہبی رجحان کے لوگ ہیں ان کو ہم نے خلافت کا جھنڈا پکڑا دیا اور جو سیکولر ہیں ان کو صدارتی نظام کا جھنڈا پکڑا دیا۔ میری رہنمائی فرمائیے کہ ایوب کے دور میں، یحییٰ کے دور میں، ضیاء الحق کے دور میں، مشرف کے دور میں پاکستان میں صدارتی نظام نہیں رہا، اور تقریباً پاکستان کی ٹوٹل عمر کا 35-36 سال تو وہ رہا ہے، تو اس میں سے کون سے لڈو پھوٹ پڑے تھے جو باقی رہ گئے ہیں، جو اب پھوڑنا باقی ہیں؟ آپ کی رائے؟ دیکھیں رضوان صاحب، ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر جمہوریت نے جو بچے جنے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ جمہوریت کو بھی جو ہے نا وہ کہیں گے یار پرے ہی رکھو۔ ٹرمپ، مودی، وہ جو بورس وہ ہے جانسن، اپنا بورس جانسن، اور ادھر عمران خان صاحب، اچھا ادھر برازیل عمران والا خان بھی صاحب، گن لو، اور ادھر جو ہے وہ اچھا برازیل کا بھی ایک تو نمونہ دیکھیں ہے جی۔ نا، جمہوریت نے بھی الٹیمیٹلی صرف اگر آپ انڈیا کو سامنے رکھ لیں، انڈیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا مودی نے، اس کی پوری پہچان تبدیل کر دی، اور سیکولر انڈیا سے جو ہے اس کو ایک ایکسٹریمسٹ انڈیا کے طور پہ، کہاں رائزنگ انڈیا تھا اس کے دور میں اپنا واجپئی صاحب اور یہ کانگریس کے دور میں، کہاں پہ آپ وہ ڈائنگ انڈیا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا، جو ٹرمپ جس طرح اس نے وہ ٹویٹ کیا یہ جو کالے کے مارے جانے کے اوپر، اور پھر دیکھیں اوورآل آپ کے پاس اس وقت دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی کا فنامنا ہے نا، یہ بیسیکلی فیلنگ فنامنا ہے۔ اب آپ بے شک صدارتی نظام کی طرف جائیں نہ جائیں، لیکن اس کی کوئی شیپ میرا خیال ہے بدلنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ شیپ کے اندر جو ہے عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، عبداللہ طارق سہیل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ میرا سوال تھا بیسیکلی آپ کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو ہم آج کل جو اسلام پسند ہیں انہیں پھر خلافت کا جھنڈا تھما دیا گیا ہے، وہ اسلامی خلافت کی بات کر رہے ہیں جی سوشل میڈیا کی حد تک، اور جو سیکولر ہیں ان کو صدارتی نظام کی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ ہم جو ایوب یا ضیاء اور مشرف دور کے اندر صدارتی نظام دیکھ چکے ہیں، وہ کیا تھا جی، اور اس کے اندر کون کون سے نئی برکتیں ہم نے ڈال لینی ہیں کہ جو بہت ہی راتوں رات وہ نظام جو ہے وہ قوم کا نجات دہندہ بن جائے گا؟ سر دیکھیے، آپ نے تو اسلامی دانشوروں کی بات کی، اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سارے اسلامی دانشور ایک ہی جماعت ہیں، لیکن ان کی ایک بڑی تعداد ملوکیت پسند ہے۔ میں ذرا اسلامی اصطلاح میں بات کروں گا، ملوکیت پسند، یعنی ان کا مزاج جو ہے وہ ایوب خان اور یحییٰ خان یا یوں کہیے کہ حجاج بن یوسف کو پسند کرتا ہے۔ وہ ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں اس طبقے سے جس میں فیوڈلز بھی ہیں، جس میں ہماری ہر طرح کی ایلیٹ بھی ہے، بیوروکریٹ بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، پیر وڈیرے مشائخ، یہ ساری چیزیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو انہوں نے اسلام کی وہی تشریح کرنی ہے جو ایلیٹ کے مفادات کو پورا کرتی ہو۔ یہاں میں مختصر طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خرابی جمہوریت میں نہیں ہے، بلکہ خرابی اس بات میں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو ناکام کیا گیا ہے کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے پاس جمہوریت کو ناکام کرنے کی طاقت ہے۔ ورنہ جمہوریت کی وجہ سے بنگلہ دیش آج ہمارے مقابلے میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اس کا جی ڈی پی زیادہ ہے، اس میں پاورٹی کی جو شرح ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور پاکستان کو ہم نے دھکیل کر اس صف میں شامل کر دیا جہاں سے صومالیہ بھی نکل گیا ہے، یعنی اب ہم صومالیہ سے بھی پیچھے آ گئے ہیں۔ تو جمہوریت، میں نے 2-3 دن پہلے ایک پروگرام سنا جس میں انہوں نے کہا کہ جمہوریت نے کون سے مسئلے حل کر دیے، تو بھائی صدارتی نظام نے کون سے مسئلے حل کر دیے؟ صدارتی نظام ایک مرتبہ آیا تو پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، دوسری مرتبہ آیا تو یہاں ہیروئن، کلاشنکوف اور دہشت گردی کی ایسی پنیری ہمارے مرحوم ضیاء الحق نے لگائی ہے کہ وہ اس کی فصل کشی اب تک نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد تیسرا صدارتی نظام مشرف کی شکل میں آیا تو اس دہشت گردی کو ملٹی ڈائمینشنل کر دیا گیا،
اور پاکستان کی جو خود مختاری تھی رہی صحیح. پوری طرح خود مختار تو پاکستان کبھی رہا ہی نہیں سوائے بھٹو صاحب کے 5 برسوں کے پیریڈ کے. جزوی طور پر خود مختار رہا ہے. وہ جزوی خود مختاری بھی پرویز مشرف نے ختم کر دی. اگر مالیاتی طور پر ہمارے کچھ اسٹیک ہمارے ہاتھ میں تھے تو وہ اب یہ عمران خان صاحب جن کو آپ جمہوریت کہیں یا صدارتی نظام کا ایک ضمیمہ کہیں جو جمہوریت کی شکل میں ہم پر نافذ کیا گیا ہے، تو اس دور میں وہ ہماری جو معاشی طور پر جو چند چیزوں پر جو ہمارا ہاتھ تھا وہ بھی نہیں رہا. ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ جی عبداللہ طارق سہیل کا، خاص طور پہ آج وہ ہمارے پروگرام میں ٹائم نکال کے اسکائپ پہ شریک ہوئے. ممتاز بھٹی صاحب کا، ارسلان رفیق بھٹی کا اور میاں سیف الرحمان کا. فیض نے کہا تھا کہ نہ سوال وصل نہ عرض غم، نہ حکایتیں نہ شکایتیں، تیرے دور میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.